حسینیت کی بقا حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا غرور کرتی تھی جس مالا پہ فوج یزید غرور کرتی تھی جس مالا پہ فوج یزید اسی فضا میں فضا حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب اکش کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب اکش ورق ورق پہ لکھا حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے بلال اب میری قامت کو کون نامے گا بلال اب میری قامت کو کون نامے گا میری جبین پہ لکھا ہے حسین کا محمد و آل محمد بلندر سلام
ہمارے لیے رسول اللہ مرکبت کے جنت کا میری مخدومہ سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے. میری مخدومہ سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے. جھک گئی دو جہان کی عظمت جب بھی زہرا کا نام آیا ہے. تیرے گھر کی توقیر اتنی ہے شاہ مرسل بھی آ کے رک جائیں. تیری دہلیز ہے دو عالم میں سرفرشتوں کے جس پہ جھک جائیں. تیرا بابا خدا کی جانب سے کرنے تجھ کو سلام آیا ہے. تیرا بابا خدا کی جانب سے کرنے تجھ کو سلام آیا ہے. بابا سردار سارے نبیوں کا والی مختار سارے ولیوں کا. تیرے بچوں کی شان کیا کہنا جن کا در زیر زبان جنت کا فاتح شام تیری زینت ہے جس نے اونچا مقام پایا ہے. صلوات سادات کو تقدیر کا لائی ہوئی ہے. سادات کو تقدیر کا لائی ہوئی ہے. سینے پہ جو سوتی تھی سینے پہ جو سوتی تھی وہ گھبرائی ہوئی ہے. سادات کو تقدیر کا مقتل میں صدا دو کہ نظر کچھ نہیں آتا. مقتل میں صدا دو کہ نظر کچھ نہیں آتا. بابا تیری بیٹی
تھی وہ گھبرائی ہوئی ہے سادات کو تقدیر کہاں رخساروں پہ جذبہ ہے تماچوں کی لکیریں رخساروں پہ جذبہ ہے تماچوں کی لکیریں ایک پھول سی صورت ہے جو مرجھائی ہوئی ہے پیاسے رہو مانگو نہ کبھی غیر سے پانی پیاسے رہو مانگو نہ کبھی غیر سے پانی اصغر نے اسے بات یہ سمجھائی ہوئی ہے سینے پہ جو سوتی تھی وہ گھبرائی ہوئی ہے سادات کو تقدیر کہاں لائی ہوئی ہے صلوات اب میں درخواست کروں گا جناب ذاکر حسین صاحب سے 5-7 منٹ کے لیے تو محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری دیگر بدلتا سلامات سلوات پڑھے آل محمد اسلام ایک جود عطائے بطول ہے اسلام ایک جود عطائے بطول ہے کردار فاطمہ دین رسول ہے ساری رسالتوں کا نتیجہ ہے فاطمہ شاخ رسول گویا عصمت کا پھول ہے کوئی بھی برا مانے تو کہتا ہوں لا دھڑک مسوا کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے ماں باپ کے سامنے میں قصیدہ جو ہے جناب حضرت عمران کی شان میں پیش کرتا ہوں صلوات پڑھو تو قصیدہ میں شروع کر دیں بات سیدھی سہل اور آسان ہے آئیے آؤ مل کر کرے فیصلہ بات سیدھی سہل اور آسان ہے آئیے آج مل کر کرے فیصلہ بات سیدھی سہل اور آسان ہے کچھ ہماری سنے اور اپنی کہیں کچھ ہماری سنے اور اپنی کہیں بات کا یاد عنوان عمران ہے کچھ ہماری سنے اور اپنی کہیں بات کا یاد عنوان عمران ہے صلوات پڑھے پاک محمد ذات ابو طالب کی
میں ڈالی مصائب سہے گھر سے بے گھر ہوئے اور فاقے کیے جان جوکھوں میں ڈالی مصائب سہے جو بھی ایسے مربی کو کافر کہے جو بھی ایسے مربی کو کافر کہے میں کہوں گا وہ مردود شیطان ہے جو بھی ایسے مربی کو کافر کہے میں کہوں گا وہ مردود شیطان ہے ابو طالب کا کل سرمایہ شیخ بتا کہ تمثیل عرفان ہے اور ہر مرد مومن کا مخدوم ہے جد ایما ہے امیر احمدی ہے یہ حجت اللہ طاہر ہے معصوم ہے اس کے ایمان پر ہے شبہ آپ کو اس کے ایمان پر ہے شبہ آپ کو جس کا بیٹا علی کل ایمان ہے اس کے ابو طالب کا کل سرمایہ دین اسلام کے کام میں آیا اس کی اولاد کے گھر اجڑتے رہے پر نبی اور خدا کا بھرم رہ گیا اس کی اولاد کے گھر اجڑتے رہے پر نبی اور خدا کا بھرم رہ گیا ویسے اجڑے کے آباد پھر نہ ہوئے پر مسلمان تیرا بھرم رہ گیا یہ جو ٹھیکہ تیرے پاس ہے دین کا یہ جو ٹھیکہ تیرے پاس ہے دین کا اس کی پوتی کی چادر کا احسان ہے یہ جو ٹھیکہ تیرے پاس ہے دین کا اس کی پوتی کی چادر کا احسان ہے محمد وآل محمد بلند سے آج بیوی کی شادی کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے انشاءاللہ یہ مجلس کا سلسلہ کل اور پرسوں بھی بعد نماز مغربین جاری رہے گا تو میں سے پابندی وقت کا شرکت کی استدعا ہے اب میں درخواست کروں گا کہ نام نمبر سے فضائل صاحب اور محمد وآل محمد بلند سلامات اللهم صل على بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على سید الانبیاء
الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا والقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سيدة النساء العالمين في خطبة الفدر: يا أيها الناس علموا أني فاطمة وأبي محمد. درود پر محمد وعلیہ یہ اس خطبہ فدر کا جملہ ہے. شہزادی کونین نے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. درود پڑھیں محمد وعلیہ بی بی نے جو کچھ خطبے میں اور باتیں کی وہ تو ہیں غور طلب، لیکن صرف اس ایک جملے پہ غور کر لیا جائے تو مسئلہ پورا کا پورا واضح ہو جاتا ہے کہ شہزادی کو یہ بتانے کی ضرورت پڑی: یہ لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں. ذہنوں میں آواز رسول گونجنے لگی ہوگی. رسول پکار پکار کے کہہ رہے تھے: فاطمہ تو قصد منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے. شہزادی تعارف کرا رہی ہیں اپنا: میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. تاریخ کے ادنا طالب علم کو کم از کم یہ تجزیہ تو کرنا چاہیے کہ وہ سوچے کہ بی بی جب جملے کہہ رہی تھیں تو مجمع کے کسی گوشے سے آواز آتی کہ بی بی آپ اکیلی کوئی محمد کی بیٹی تو نہیں ہے، اور بھی بیٹیاں ہیں. لیکن کہیں سے یہ آواز کا نانا بتا رہا ہے کہ مجمع خوب جانتا تھا کہ محمد کے فاطمہ کے سوا کوئی اور بیٹی نہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ روایت کے مطابق مغالطہ دے سکتی ہے، درائت کے مطابق مغالطہ نہیں ہو سکتی. آپ حضرات مسلط بہتر جانتے ہیں. روایت ایک ہوتی ہے، درائت دوسری بات ہوتی ہے جو اس روایت کو سپورٹ کرتی ہے. میں نے ایک واقعہ دیکھا، میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے 26 تاریخ کو دن کے 10 بجے واقعہ اس شاہراہ پر دیکھا جس کا میں نے نام. اب اگر یہ روایت جو مجھ سے بیان کی گئی میں بیان کر رہا ہوں اس کے مخالف کوئی ایسا واقعہ کوئی پیش کر دے تو ظاہر ہے کہ میرا جھوٹ، میرا کذب ثابت ہو جائے گا. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ تو اسلام آباد میں تھے ہی نہیں، یہ تو لاہور میں موجود تھے، میں گواہی دے سکتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط ہو جائے گا. روایت کتنی سچی کیوں نہ ہو، درایت کے اعتبار سے اسے رد کر دیا جائے گا. یہ جو اسلام نے بیٹیاں مہیا کی، تاریخ اسلام نے جو بیٹیاں مہیا کی، کبھی درایت کے پیمانے پر اسے جانچنے کی کوئی کوشش تو کرے، معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. روایت تو بیان کر دی گئی،
ایک نہیں کئی بیٹیاں تھیں. جو سیرت نگار ہیں وہ پیغمبر کے ایک لمحے کی رودات بیان کر رہے ہیں. کب تزویج ہوئی، عمر شریف کیا تھی، جن سے تزویج ہوئی ان کی عمر کیا تھی، پہلی اولاد کس سن میں پیدا ہوئی، کتنے عرصے کے بعد تزویج کے. اور اکثر واقعات میں اتفاق پایا جاتا ہے 25 برس کی عمر شریف تھی حضور کی جب تزویج ہوئی. 5 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. 30 برس کی عمر سے لے کے 40 برس تک بعثت کا زمانہ ہے. 10 برس کا وقفہ ہے. اب اس 10 برس میں ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی، بالغ بھی ہوئی، ان کی کفار سے تزویج بھی ہوئی، اور جیسے اسلام آیا وہ نکاح فسخ ہو گئے. ذرا سوچو تو صحیح کہ 10 برس کے اس عرصے میں ایک نہیں 2 بیٹیاں اس لائق ہو گئی کہ کفار سے ان کی تزویج کر دی جائے، اور پھر جب اسلام آئے تو ان کو فارغتی دلوا دی جائے. عزیزان محترم، تحقیق زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف درائر کے اعتبار سے ملانے کی کوشش کیجیے، ہاں واضح ہو جائے گا. سیدہ کہہ رہی ہیں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد، میرے بابا محمد ہیں. گویا بی بی ارشاد فرما رہی ہیں کہ بیٹیوں کے ذکر کو تم اس لیے لا رہے ہو کہ تم میری وقت کو گھٹاؤ، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی سوائے اس کے کہ فاطمہ کی عظمت کو پیغمبر نے قولاً بھی بیان کیا اور عملاً بھی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. فاطمہ تو بسط منی کہہ کے پیغمبر نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ جملہ نہ کہا. ہم اپنی اولاد کو کلیجے کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، اپنے جسم و جان کا حصہ کہتے ہیں، نسبت دیتے ہیں. کسی نہ کسی قلب سب سے بہترین عضو بدن ہے، اس لیے کہہ دیتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. آنکھ انسان کے لیے بہت عزیز ہے، کہتے ہیں نور چشم، یہ میری اولاد نور چشم. یہ نسبت اعضا سے دی جاتی ہے، پیغمبر نے اعضا سے نسبت نہیں دی. پیغمبر کونین نے کہا فاطمہ تو فرض منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے. گویا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جز کو کل سے جو نسبت ہوا کرتی ہے وہ میں بیان کیے دے رہا ہوں، نتیجہ نکالنا تمہارا کام. تم اگر کہو کہ نہیں جز غیر اہم ہوتا ہے، کل اہم ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے کہ جب مثالیں سامنے آتی تو بات واضح ہو جاتی ہے. درود پڑھیں میں بیان کروں. قرآن مجید کی تلاوت آپ میں سے ہر شخص کرتا ہے. مجلد کتاب 114 سوروں پر مشتمل ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو قرآن خوانی میں اسی مجلد کتاب کے 30 حصے کر کے ایک ایک حصہ ہر پڑھنے والے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن خوانی میں لوگوں کے ہاتھ میں پارا ہے وہ قرآن نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو قرآن کا قرآن تو وہ ہے جو مکمل مجلد ہے، مکمل مجلد ہے وہ قرآن ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ کہا جزء قرآن، قرآن کا حصہ ہے.
तो फिर इसका भी उतना ही एहतराम किया जाएगा जितना कि पूरे कुरान का किया जाएगा। जो सवाब कुरान की पूरी तिलावत का हासिल होगा वो एक जुज़ की तिलावत का हासिल होगा। तो मालूम हुआ कि कोई कमी नहीं आती अगर जुज़ को कुल से जुदा कर दिया जाए। पैगंबर ने कहा फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा हिस्सा है। तो फिर अब दुनिया को इस बात को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि जितनी अजमत पैगंबर की है उतनी ही अजमत फातिमा की है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। जो मकाम खत्मी मर्तबत को जानता है वो फातिमा के मकाम को, मकाम अजमत को पहचान लेगा, उसको मालूम हो जाएगा। इसलिए कि जो पैगंबर कौनैन की अजमत से आगाह है वो फातिमा की अजमत से आगाही हासिल कर लेगा। अगर वो पैगंबर को अपने जैसा बशर समझता है तो उसे इख्तियार है कि फातिमा को भी अपने जैसा बशर समझे। लेकिन जो रसूल को रसूल जानता है, जो रसूल को पैगंबर मानता है, जो रसूल की नबूवत का कायल है, जो रसूल की इमामत का कायल है, वो फातिमा को उस हिस्से पर मुश्तमिल जानता है कि अगर रसूल रसूल हैं तो फातिमा जुज़्व रिसालत, अगर हुजूर नबी हैं तो फातिमा जुज़्व नबूवत, अगर हुजूर इमाम है तो फातिमा जुज़्व इमामत। गोया पैगंबर ने बता दिया देखो मुझसे फातिमा को जुदा करने की कोशिश न करो, तुम अगर उस अजमत से आगाही चाहते हो तो निगाह मुझ पर रखो। अगर मेरी अजमत तुम्हारी समझ में आ जाए तो फातिमा की अजमत तुम्हारी समझ में आ जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा तो बस फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा जुज़ है। तो फिर लोग हमसे ये सवाल कर लेते हैं कि आपके यहाँ तो इमामत को बड़ी अहमियत है, तो क्या है जनाब फातिमा को आप इमाम मानते हैं? नहीं, हम इमाम नहीं मानते। आप उन्हें क्या नबी मानते हैं? नहीं, हम नबी नहीं मानते। क्या आप रसूल मानते हैं? नहीं, हम रसूल भी नहीं मानते। फिर मानते क्या है? ना नबी मानते हैं, ना रसूल मानते हैं, ना इमाम मानते हैं, मानते क्या है? तो हमारा जवाब ये होता है हम उन्हें जुज़्व पैगंबर मानते हैं, हम उन्हें जुज़्व पैगंबर मानते हैं। जैसा जैसा पैगंबर के बारे में हमारा अकीदा बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे हमारा अकीदा फातिमा के बारे में उजागर होता चला जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि सीरत निगारों ने जब भी लिखा तो मुतफ़िक़ तौर पर यह बात लिखी कि पैगंबर का तरीका यह था कि जब भी किसी सफर पर जाने लगते थे सबसे आखिर में शहजादी से मुलाकात करें, सबसे मिलने के बाद अभी सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, आखिर में सबसे ज्यादा सबसे आखिर में शहजादी कौनैन से मुलाकात करें। और जब सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले शहजादी के पास जाते, किसी और से मुलाकात कभी नहीं हुई है, सबसे पहले शहजादी से मुलाकात करते थे। ये तरीका ये बता रहा है कि पैगंबर उस बीवी को कितनी अहमियत देते हैं, उस बेटी को कितनी अहमियत देते हैं। और फिर ये बात तो हमारे और आपके दरमियान अक्सर बेशतर सुनाई जाती है कि शहजादी कौनैन जब बाबा के हुजूर आती थी, शहजादी कौनैन जब तशरीफ लाती थी बस में पैगंबर में, तो पैगंबर अपनी जगह से उठ के ताज़ीम किया करते, अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। कहीं कहीं इससे ज्यादा लिखा हुआ है, कहीं कहीं इस रिवायत में इजाफा भी है कि पैगंबर बीवी को दूर से आता हुआ देख के अपनी नशिस्त छोड़ देते थे और बेताबाना इस्तकबाल के लिए दौड़ते थे, बेताबाना इस्तकबाल के लिए दौड़ते थे और इस्तकबाल करके बीवी को लेके आते थे और अपनी नशिस्त पर बिठाते थे, अपनी नशिस्त पर बीवी को जगा देते थे। सैयदुल उलमा सैयद अली साहब क़िबला अलल्लाहु मक़ामहू इस बारे में जो बात इरशाद फरमाते थे वो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, आपको के सामने दोहराने की सआदत हासिल करता हूं ताकि ये सवाब उनकी रूह को इस मजलिस के जरिए से भी पहुंचे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह सुन्नी
لیا تمام نقل کرنے والوں نے احادیث کی اس روایت کو نقل کیا کہ جب بھی بی بی بزم پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر احترام کھڑے ہو جائے، احترام کھڑے ہو جائے۔ سید العلماء کہتے تھے کہ میں نے بہت تلاش کی، میں نے تحقیق کے لیے میں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں کوئی روایت یہ ملے کہ جب پیغمبر شہزادی کو اپنی نشست عطا کر دیتے تھے تو پھر ان کے بازو کوئی نشست تلاش کر کے اس پر خود تشریف فرما ہو جاتے، لیکن جب مجھے یہ روایت کہیں نہیں ملی کسی کتاب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کو اپنی جگہ پر بٹھانے کے بعد خود ان کے پہلو میں بیٹھ گئے ہوں، تو لامحالہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی دیر بیوی بس میں پیغمبر میں تشریف رکھتی تھی پیغمبر احتراماً بیوی کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ درود پڑھیں محمد اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ پیغمبر کا ہر عمل سنت ہے، پیغمبر کا ہر عمل امت مسلمہ کے لیے سنت ہے۔ کوئی عمل پیغمبر سے منسوخ ہو جائے سنت ہے، اس سے مجھے کوئی اس وقت علاقہ نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ کون سا عمل واقعی سنت پیغمبری ہے، کون سا عمل سنت پیغمبری نہیں۔ کلیہ ہے، جو بات منسوخ ہو جائے، جو بات منسوخ ہو جائے، داڑھی لمبی رکھی جائے سنت پیغمبری ہے، شلوار اونچی رکھی جائے سنت پیغمبری ہے، امامہ کس رنگ کا باندھا جائے سنت پیغمبری ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے اپنے لحاظ سے ہیں، لیکن ہے یہ بات کلیہ کے طور پر کہ جو عمل پیغمبر سے منسوخ ہوا وہ امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے میں امت ثواب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اور اس میں اتنے ایسے اچھے اچھے اقدامات لوگوں نے کیے ہیں کہ ان کا تذکرہ کتابوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حج کے لیے جا رہے تھے اور جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ راہ میں جتنے شجر آ رہے ہیں اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، سواری کو روک روک کے 2 رکعت نماز ہر شجر کے نیچے پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ خیال ہوا کہ پیغمبر کی سواری اس راہ سے گزری ہے، حج کے لیے اس راہ سے گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے نیچے بھی پیغمبر نے نماز پڑھی ہو، تو اگر میں یہ نہ کروں تو مجھ سے سنت ترک ہو جائے، اس لیے میں ہر شجر کے نیچے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھ سے سنت ادا ہو جائے۔ اس طرح کی سنتوں پر لوگ کاربند ہوا کرتے تھے اور اب بھی کاربند ہیں۔ آج کل کے واقعات آپ کی نگاہ میں ہیں، وقت زیادہ دور ہو جائے گا اگر بیان کیا جائے۔ ایک مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ اذان کا وقت بھی مقرر ہے، اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ پوچھا گیا کہ اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنت ادا کر رہے ہیں؟ کہا اس زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ایک اندازہ لگا کے اذان دی جاتی تھی، لہذا ہم اندازہ لگا کے سنت کو ادا کر رہے ہیں، ہم گھڑی دیکھ کے اذان نہیں دیں گے۔ سنت کو ادا کرنے کا طریقہ یہ عزیزان محترم، ہر عمل پیغمبر کا سنت ہے، لیکن پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں، پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ عمل سنت پیغمبری ہوتا تو ساری امت مسلمہ جب بھی اس کی کوئی بیٹی اس کے قریب آتی وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے تعظیم کرتا اور یہ کہتا یہ سنت پیغمبری ہے، پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن کسی کتاب میں، کسی روایت میں، کسی طریقے سے یہ بات کہیں نہیں ثابت ہوئی کہ اس کو امت مسلمہ نے سنت قرار دیا، نہ آج کے زمانے میں نہ اس زمانے میں۔ اس زمانے میں تو بڑی بڑی محترم شخصیات موجود تھیں، بڑی بڑی محترم خواتین موجود تھیں کہ جنہیں ازواج پیغمبر ہونے کا شرف حاصل تھا اور ان کے بابا اس زمانے میں موجود تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ کہہ کے اس سنت کو ادا کرتے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، میری بیٹی تو محترم ہے، زوجہ پیغمبر ہے، لہٰذا وہ جب میری بس میں آتی ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نہیں، کسی
صحابی سے یہ بات منسوب نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پیغمبر کا یہ عمل سنت نہیں قرار پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اگر بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کی تعظیم کر رہے ہوتے تو یہ عمل سنت قرار پا جاتا، لیکن پیغمبر بیٹی کی حیثیت سے نہیں، فاطمہ ہونے کی حیثیت سے پیغمبر تعظیم کر رہے تھے، اس لیے نہ کوئی دوسری فاطمہ ہو سکتی ہے نہ وہ تعظیم کی جا سکتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم میں دنیا کو بتایا، دیکھو یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی تعظیم میں خود کرتا ہوں۔ اور پیغمبر کا عمل خود اپنی جانب سے تو ہوتا ہے، وہ تو جو عمل کرتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا، درحال ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، وہ تو وحی کے مطابق کرتا ہے، گویا وحی اس سے جو کچھ کرواتی ہے وہ کرتا ہے، اس سے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتا ہے، اس سے کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے۔ جو عمل پیغمبر کرتا ہے وہ صرف اور صرف وحی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو فاطمہ کی یہ تعظیم پیغمبر اگر اپنی جانب سے کرتے تو شاید خواہش نفس کا نتیجہ کہلاتی، لیکن وہ جسے خواہش نفس سے مبرہ رکھا گیا ہے وہ تو وحی کا تابع ہے، تو پیغمبر جتنی تعظیم کرتے ہیں سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے جو یہ جملہ خطبہ فدق سے لیا اور آپ کے سامنے دہرایا، یہ خطبہ فدق بڑا ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا خطبہ ہے کہ جو شہزادی نے مدینے کی مسجد میں ان مسلمانوں کے درمیان کہ جو سب جانتے تھے کہ شہزادی کون ہے، ان کے درمیان وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی وہ حمد کی کہ جس میں فصاحت و بلاغت کا مرقع فراہم ہوا، پیغمبر کی وہ توصیف کی کہ جو شاید اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا، اور پھر جب اس منزل پہ آئی تو جن لوگوں سے وہ مخاطب تھی ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ تمہارا عالم یہ تھا کہ تم ضلالت و گمراہی میں کی تاریکیوں میں مبتلا تھے، میرے باپ نے تمہیں حیوان سے انسان بنایا، میرے بابا کی وجہ سے تمہیں وہ مقام حاصل ہوا، ورنہ تم تو اونٹ کا پیشاب ملا ہوا پانی پیا کرتے تھے، تمہاری غذا ایسی تھی کہ جس سے دوسروں کو گھن آیا، تم نے وہ وقت گزارا کہ جب میرے بابا نے تمہیں اس پر اسلام کی طرف دعوت دی تو تمہارے دن بدل گئے، اور پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ جنہوں نے بیوی کا حق لوٹا تھا ان سے کہا کہ تم اپنے باپ کے میراث حاصل کر سکتے ہو، میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایک ایسی حدیث بیان کر دی کہ جس کا راوی سوائے تمہارے کوئی اور نہیں، کون سی ایسی حدیث ہے کہ جو میرے بابا نے کہی ہے اور مجھے نہیں معلوم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث بابا نے کہی ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو؟ وہ شہزادی کہ جس کے علم پر پیغمبر کو ناز ہے وہ حدیث بیان کریں، وہ حدیث بیان کریں، اور ایسی حدیث کے بارے میں وہ یہ کہہ کے رد کر دیں کہ ایسی کون سی حدیث ہو سکتی ہے کہ جسے تم تو جانتے ہو اور میں نہیں جانتی، اور ظاہر ذہنوں کو یہ جوڑنے کے لیے کہ قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ انبیاء ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، یہ کیا زکریا کا ذکر، سلیمان اور داؤد کا ذکر، یہ سب انبیاء کے تذکرے ایک دوسرے کے وارث اور وراثت ان کے درمیان چلے، ان کی وراثت قائم ہو جائے، اور تم پکار کے کہو کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث قرار دیتے ہیں، ما ترکنا ہوا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔
تو پھر ظاہر ہے کہ جب قرآن کی آیت سے کوئی بات ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے. معصوم کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو اگر جانچنا ہو تو قرآن کی آیات کے متوازن اسے رکھا کرو. اگر قرآن کی آیات سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہ حدیث نہیں ہے, وہ دیوار پر مار دینے کے لائق ہے. بیوی نے کہا تم تو اپنے باپ کے وارث ہو سکتے ہو, میں اپنی باپ کی وارث نہیں ہو سکتی. اگر اور بیٹیاں ہوتی, اگر اور بیٹیوں کو وجود ہوتا تو مجمع میں جن سے مخاطب تھی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بی بی آپ اکیلی وارث تھوڑی, آپ اکیلی وارث نہیں, آپ کے علاوہ اور بھی وارث موجود ہیں, ان سب کے بارے میں یہ بات درست ثابت ہونی چاہیے. عزیزان محترم, ان کا نہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نہ صرف فدق کی بلکہ اسباب رسول کی وارث صرف اور صرف واحد ہے. پھر اپنے عمل کے ساتھ, اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو خود غلط ثابت کر دیا کہ پیغمبر کا جب مثال ہوا تو پیغمبر کی 9 ازواج تھی, 9 ازواج موجود تھی, سب کے پاس ایک ایک حجرہ تھا. کیا انہوں نے خود اپنے املاک سے حاصل کیا تھا؟ کیا انہوں نے خود اپنے املاک سے حاصل کیا تھا؟ نہیں, سب املاک کے پیغمبر, سب املاک کے پیغمبر تھی. املاک کے پیغمبر میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے, بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. اب اگر وہ 8واں حصہ 9 بیویوں میں تقسیم ہوتا تو حجرے کا ایک حصہ بھی ان کے پاس نہ آتا. وہ اس وراثت پہ باقی نہیں. کسی امت مسلمہ کے کسی فرد کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ بھی وراثت کا حصہ ہے, بلکہ قرآن میں سورہ حجرات یہ بتاتا ہے کہ وہ حجرے جو تھے وہ پیغمبر کی میراث تھی کہ جو ان کے پاس تھی, تو وہ میراث تو باقی رہے اور فاطمہ میراث سے محروم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو اس سے لگاؤ نہیں تھا. لوگ کہتے نا کہ مالی حیثیت کچھ نہیں تھی, اس املاک کی مالی حیثیت کچھ نہیں تھی. خیر, آپ کی اپنی تحقیق ہے کہ کچھ مالی حیثیت نہیں تھی, لیکن آپ کو اسے حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی, اس پہ قبضہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قبضہ کرنے کی ضرورت صرف اور صرف یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مال و دولت کے بلبوتے پر ایک مرتبہ پھر تحریک امامت اسی طریقے سے اٹھ کھڑی ہو کہ جس کا ڈر ہمیں تھا کہ ہم نے اتنے پاپڑ بیل کے یہ مسند خلافت حاصل کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی اس املاک کے ذریعے سے پیسہ خرچ ہو اور لوگ ان کی طرف آنے لگے. حالانکہ فاطمہ کو جب کبھی لٹاتی تھی اپنے مال کو تو کبھی پلٹ کے بھی نہیں پوچھتی تھی کہ مال کس کے پاس گیا ہے. ان کا تو وتیرہ یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا جب خیبر فتح ہوا تو اتنا مال ملا لوگوں کو کہ لوگ مالدار ہو گئے. وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں, جس کے مترادف دھنی ہوا کرتا ہے. اتنا مال ملا کہ دھنی بن گئے. حضرت عائشہ سے بخاری میں یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. عرب کا خطہ جہاں کھجوریں اتنی فراوانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, مسلمانوں کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ پیٹ بھر کے کھجوریں کوئی کھا سکے. یہ تو خیبر کی فتح کا صدقہ تھا کہ مالی حالت بدل گئی, لوگ دھنی بن گئے. اور جب فاتح خیبر اپنے گھر آئے تو ہاتھ خالی تھے. سید عالمیان نے دیکھا ابو الحسن گھر میں داخل ہو رہے, ہاتھ خالی. پوچھا ابو الحسن آپ کو مال غنیمت سے کچھ نہیں ملا؟ آپ کو مال غنیمت سے کچھ نہیں ملا؟ کہا سیدہ ملا تو تھا لیکن سب راہ خدا میں خیرات کر دیا. شہزادی نے وہ جملے جو عام طور سے گھر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ کوئی جملہ نہیں کہا. سجدے میں سر رکھ کے پکاری, پروردگار تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے کہ جس پر میں جتنا شکر ادا کروں تیرا کم.
تو اگر شہزادی کے پاس مال ہوتا تو مال و دولت صرف فقراء مدینہ کے کام آتی، صرف ان بے کسوں کے کام آتی. یہ آپ نے ان سے چھین لیا، آپ کی مرضی، آپ نے حق نہیں دیا، آپ کی منصوبہ سازی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال ان کے پاس رہے اور بنی ہاشم کی تحریک آگے بڑھ جائے. لہذا آپ اس پہ قدغن لگانے کے لیے آپ اس فدق پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. آپ نے اس ناجائز قبضے کو اختیار کر لیا اور بار بار یہ فدق ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں. عمر ابن عبدالعزیز تک تو اس کا سراغ ملتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے آخری مرتبہ اسے واپس کیا. اگر اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی تو پھر حکمرانوں کو اسے واپس دینے کی اور پھر ظالم حکمرانوں کو اسے واپس لینے کی ضرورت کیا تھی. یہ وہ واقعہ ہے کہ جو قابل غور ہے کہ انسان اس پر غور کرے اور سوچے کہ سید عالمیان کو جو اس سے تکلیف پہنچی ہے، اس حق کے لٹ جانے سے جو تکلیف پہنچی ہے، اس کا تذکرہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ شہزادی کونین کو جس نے اذیت پہنچائی ہے اس کو آپ کن لفظوں میں یاد کریں گے. اس لیے کہ جو حدیث میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے تھے، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے. تو اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، من آزاہا فقط آزانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آزانی فقط اذی اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. من اذی اللہ فقط کفر، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس نے کفر اختیار کیا. اب آپ کے پاس ذہن ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس فکر ہے، آپ غور کر لیں کہ جس نے شہزادی کو اذیت پہنچائی ہے وہ کس منزل پہ پہنچا ہوا ہے. ہمیں کسی شخصیت سے کوئی تعلق ہے نہ ہم کسی مخالفت میں کوئی لفظ کہنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیغمبر نے کلیہ بیان کر دیا اس پر کون پورا اترتا ہے. پیغمبر نے کہا میری بیٹی میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائے، جو مجھے تکلیف پہنچائے وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے وہ کافر ٹھہرایا گیا. میں کسی کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ تاریخ کا طالب علم تلاش کرے کہ کس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی. کیسے پتہ چلے؟ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جس نے تکلیف پہنچائی شہزادی اس سے ناراض ہے، شہزادی اس سے ناراض. وہ واقعات کتابوں میں ہیں، آپ کا جی چاہے تو کبھی موقع ملے تو دیکھ لیجیے گا کہ وہ لوگ اپنی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بیت الزہرا میں تشریف لائے اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. بیوی نے میں رخ دیوار کی طرف کر دیا، ان سے بات نہیں کی، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور مرتے مرتے یہ وصیت کرتی چلی کہ ساری دنیا کو اس جنازے میں آنے دیا جائے، لیکن جن جن ناموں کو میں لے رہی ہوں انہیں اس جنازے میں نہ آنے دیا جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی ہی بتاتی ہے کہ ہاں جس سے بیوی ناراض ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے بیوی کو اذیت پہنچائی ہے. اگر اس نے اذیت پہنچائی ہے تو اس نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے اس نے کفر اختیار کیا ہے. ارباب ارباب، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. شہزادی کو کیسی اذیتیں نہیں ہوئی. دربار میں جانا ہی کتنا اذیت ناک تھا. دربار سے واپس آ کے اپنے حق کے اطلاع پر گریہ کر رہی تھی. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک ننھی سی بچی نے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھا، اے اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اے اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شہزادی روتے روتے اسے کیا سمجھائیں کہ وہ کیوں رو رہی ہیں،
क्या उसे ये बताएं कि वो इसलिए रो रही हैं कि हक छीना गया? क्या वो उसे बताएं वो इसलिए रो रही हैं कि मीरास कबूल नहीं की गई? क्या वो इसलिए रो रही हैं कि तहरीर फाड़ी गई है? क्या वो इसलिए रो रही हैं कि गवाहियां रद्द कर दी गई हैं? नहीं, बीबी के सामने बीबी इसलिए रो रही हैं कि उन्हें याद आ रहा है, उन्हें ख्याल आ रहा है, मैं तो आज दरबार खिलाफत से वापस आई हूँ, बुर्का और चादर में मलबूस हूँ, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था, मेरी शान में किसी ने कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन जिस बच्ची से वो मुखातिब हैं उसका मुस्तकबिल देख रही हैं, उस बच्ची से खिताब करके कह रही हैं, ज़ैनब मैं देख रही हूँ, मैं तो बुर्का और चादर में मलबूस वापस आई हूँ, मेरी तौहीन नहीं की गई है, लेकिन ये तो तेरा मुकद्दर है कि तेरे हाथों में रस्म बांधी जाएगी, बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी, तेरे सर को बरहना किया जाएगा, तुझे ताजियानों से गजन पहुंचाई जाएगी, बल्कि जिन जिन बस्तियों से तू गुजरेगी लोग तेरे ऊपर संगबारी कर रहे होंगे, आंख फेंक रहे होंगे, शहजादी ये देख के रो रही हैं, शहजादी ये देख के रो रही हैं। और फिर बाबा के विसाल के बाद चूंकि रोना एक फितरी अमल है, इसलिए हर बेटी अपने बाप को रोती है, लेकिन सरवरे कौनैन की बेटी और सरवरे कौनैन को याद करके न रोए, ये कैसे हो सकता है कि जिसने आखिरी वक्त तक अपनी इस शहजादी को कलेजे से लगा के वसीयतें की और रोते रोते जब वसीयत करते हुए पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो एक मर्तबा कोई बात ऐसी कही कि तबस्सुम आ गया चेहरे पर बीबी के। लोगों ने पूछा कि आपने रोते रोते एक मर्तबा आपके चेहरे पर तबस्सुम आया था, ऐसी कौन सी बात कही थी? तो कहा मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि मेरे खानदान में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करी थी, उस वजह से मेरा इस्तिराब थोड़ा सा दूर हो गया। और यकीनन यही बात सच साबित हुई कि सिर्फ 75 दिन जिंदा रही और उस 75 दिन में क्या क्या मसायब हुए कि दरवाजा जलाया गया और दरवाजा जला के बीबी के पहलू पे गिराया गया, लात मार के पहलू पर वो दरवाजा गिरा और बीबी उस दीवार और दर के बीच में दब गई। अब आप में होगा जिन लोगों ने पुराने जमाने के घर देखे हैं कि जब बाहर का दरवाजा होता था तो पर्दादारी के लिए दरवाजे के करीब एक दीवार बनाई जाती थी कि मुबादा दरवाजा खुले तो घर वालों का सामना न हो, इसलिए वो दीवार बना दी जाती थी। बीबी उस दरवाजे और दीवार के बीच में खड़ी हुई फरियाद कर रही थी, ये लोगों ये क्या कर रहे हो, क्या इस घर को जला डालोगे? हालांकि तुम जानते हो कि इसमें हसनैन भी हैं। हसनैन का वास्ता दे के बीबी ये बता रही थी, जहनों को झिझोड़ रही थी कि हसनैन की अजमत तो तुम्हारे सामने थी, तुम जानते हो कि रसूल उन्हें दोष पर सवार किया करते थे, सजदे में अगर हुसैन पुष्प पे सवार हो जाए तो तूल दे दिया करते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुसैन या हसन मस्जिद में आए हो और रसूल ने खुतबा छोड़ के उन्हें गोद में न लिया हो। हसनैन का नाम लेके बीबी फरियाद कर रही है, तुम जानते हो कि हसनैन भी इस घर में है, आवाज आई हुआ करें अगर अबुल हसन बाहर नहीं निकाले जाएंगे हम इस घर को आग लगा देंगे। अबुल हसन को नहीं निकाला गया, दरवाजा जरूर जल गया, दरवाजा जला और दरवाजा जल के जब बीबी के पहलू पे गिरा और बीबी मजरूह हुई और पुकार के कहा, अस्मा मेरे पद में मालूम होता है मोहसिन शहीद हो गए हैं, आओ जरा मेरी मदद करो। अस्मा आगे बढ़ी, बीबी को जलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच से खींच के निकाला, कहा अस्मा जरा मेरा रुख मेरे बाबा के मजार की तरफ तो कर दो। अस्मा कहती है मैंने उनका रुख उनके बाबा के मजार की तरफ कर दिया, बस ज़बान पे एक जुमला आया, सुबतलैया मसाइकुल नवन्नहा सुबतलैया अक्सर न ले आया। बाबा आपके बाद तो मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि रोज़े रोशन पे पड़ती तो शब हाय तारीख में बदल जाते। अरबाब अज़ा इस 75 दिन की जिंदगी में बीबी को वो मुसीबतें झेलनी पड़ी, उस दरवाजे पर के जिस पर रसूल सलाम किया करते थे उस पे आग लाई गई। और यही नहीं बल्कि जब रोने के लिए अबुल हसन ने एक वो घर बनाया बकिया
مدینے میں کہ جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے، تو وہاں بیوی جاتی تھی اور جا کے فریاد کرتی تھی، بابا کو روتی تھی۔ ایک دن جب حسنین کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچی تو دیکھا اسے بھی لوگوں نے جلا ڈالا ہے، اسے بھی خاکستر کر دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا ہے، سرد کھینچی اور روتے ہوئے بابا کے مزار کی طرف رک کر کے کہا، بابا اب صحرا زندگی سے بیزار ہوئی جاتی ہے، اے میرے بابا مجھے بلا لو۔ اللہ جانے دل کی کس گہرائی سے آواز آئی تھی کہ ادھر آئی اور آزار بڑھنا شروع ہوا۔ اتنی بیماری نے طول کھینچا کہ اب اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ایک دن ابو الحسن نے دیکھا، علی نے دیکھا کہ بی بی کاموں میں مشغول ہیں، روٹیاں بھی پکائی ہیں، کپڑے بھی بچوں کے دھوئے ہیں، بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں۔ قریب آئے، آ کے پوچھا، سیدہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے، اس لیے تم آج اپنے کاموں میں منہمک ہو۔ جواب دیا، نہیں ابو الحسن، مجھے خیال ہے کہ کل تم میرے کاروبار میں اتنے مشغول ہوگے کہ میرے بچوں کا تمہیں خیال نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سارا انتظام اپنے ہاتھ سے کر دیا ہے۔ ہاں یا علی، اگر میرے بچوں سے کوئی بھول ہو جائے تو انہیں بے ماں کے بچے سمجھ کے انہیں معاف کر دینا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہزادی آپ کو ہمارے گھر میں کبھی چین نہیں ملا، ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتی رہی، آپ ہمیں وصیتیں کر رہی ہیں، بی بی وصیتیں کر رہی ہیں، یا ابو الحسن میرا غسل و کفن آپ کے حوالے ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی مجھے غسل و کفن نہ دے۔ اے ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے، تابوت ایسا ہو کہ جس سے جسم نمودار نہ ہو۔ یہ رواج شہزادی نے ڈالا کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جائے تو تابوت کو اوپر سے اس طرح سے ڈھانپ دیا جائے کہ جسم کی حیت محسوس نہ ہو سکے۔ اس لیے شہزادی وصیتیں کر رہی ہیں، اور وصیتیں کرتے ہوئے ابو الحسن سے وعدے لیے، یا ابو الحسن دیکھو میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دینا۔ ابو الحسن نے وعدہ کر لیا اور مولا مسجد میں گئے، حسنین ساتھ گئے، ادھر بی بی نے حجرے کا رخ کیا اور حجرے کا رخ کر کے عبادت میں مشغول ہوئی۔ اسما سے کہا، اسما تم دروازے کے باہر بیٹھی رہو، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئی۔ اسما کہتی میں دروازے کے پاس بیٹھی رہی، تھوڑی دیر تک تسبیح کی آواز آتی رہی، لیکن جب تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی تو بی بی نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اسما دیکھو جب میرے بچے گھر میں آئیں تو میرے مرنے کی خبر انہیں پہلے نہ دے دینا، بلکہ انہیں پہلے کھانا کھلا دینا پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسما نے دیکھا بی بی اپنے خالق سے جا ملی ہیں، جلدی دروازے کو بند کیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو پوچھے، دیکھا حسنین گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جلدی سے کھانا چنا، دسترخوان پہ رکھا، کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو، آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ اور بچوں نے آواز سنی تو ایک مرتبہ حسین نے اسما کی طرف دیکھا، کہا اسما تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ ماں کے علاوہ ہم نے کبھی الگ کھانا نہیں کھایا۔ اسما کہتی میری چیخیں نکل گئی، میں نے پکار کے کہا بچوں اب اماں کو کہاں پاؤ گے، اماں کے ساتھ کب کیسے کھانا کھاؤ گے؟ ارباب اعضاء یہ پوری خبر مدینے میں عام ہوئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ علی نے انہیں دفن کر دیا، نہیں خاموشی کے ساتھ نہیں دفن کیا بلکہ اعلان ہوا، بتایا گیا، لیکن علی کے سامنے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ جنہیں فاطمہ نے منع کر دیا ہے وہ جنازے میں شرکت کر سکیں، اس لیے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا۔ بس ارباب اعضاء مجلس کے آخر جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں، جنازہ تیار ہوا، بیچ میں لا کے رکھا گیا۔ علی نے پکار کے کہا آؤ
بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آئی ماں کے قدموں پہ لپٹ گئی، کلثوم آئی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی، حسن آئے آ کے ماں کے ساتھ ماں کا دیدار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین پہ نگاہ پڑی تو حسین دیوار سے سر ٹکائے ہوئے ماں کے جنازے کو دیر تک دیکھ رہے تھے۔ علی نے پکار کے کہا حسین آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین نے کہا جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا، جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا۔ روایت بتلاتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے گریا کنا بیٹے، اے میرے لال جسے رلا رلا کے مارا جائے گا، میری گود میں آ جا۔ ہاتھ بلند ہوئے، حسین آگے بڑھے، ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کے ایک دوسرے کو رخصت کیا۔ پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل کے توسل کو قبول فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تمام مومنین خاص طور سے حاضرین کے دلی مقاصد برلا، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی کو رفع فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا کر، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو صاحبان دختر ہیں ان کے قرض سے دوش فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے گناہ اسیر ان کو رہائی عطا فرما دے۔ جناب سید کونین کا واسطہ تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں زائل فرما دے۔ محمد وآل محمد جو دلی حوائج رکھتے ہیں سب پورے فرما دے۔ محمد وآل محمد ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، پرچم اسلام کو بلند کر دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما، تعجیل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام ان کے سارا مانش فرما۔ ربنا تقبل